یا رب العالمین۔ حضرات، الجام العوام عن علم الکلام یہ امام غزالی کی کتاب ہے اور یہ ان کی آخری کتابوں میں سے ہے۔ ویسے اس کتاب میں انہوں نے المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی کا حوالہ بھی دیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کے بعد کی کتابت ہے۔ اچھا، اس میں موضوع یہ ہے کہ علم الکلام کے جو دقائق ہیں ان سے عوام کو دور رکھا جائے، اور خاص طور پہ ان آیات صفات کے متعلق مباحث سے کہ جن میں تشبیہ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے یا جس سے تشبیہ سمجھ میں آ سکتی ہے، اگرچہ اللہ نے تشبیہ مراد نہیں لی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ عوام الناس پہ 7 فرائض عائد ہوتے ہیں۔ وہ 7 فرائض کیا تھے جن کو انہوں نے وظائف کہا؟ ان میں سب سے پہلا تو تقدیس تھا کہ اللہ کو جسمانیت سے ماورا سمجھے۔ اس کے بعد تصدیق ہے کہ جو معنی اس کے ہیں، جو حقیقی معنی اللہ کے ہاں مراد ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تھا الاعتراف بالعجز کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد تھا کہ پھر سکوت اختیار کرے۔ اس کے بعد تھا کہ امساک کرے، ٹھیک ہے، امساک میں پھر 5 وظائف آئے تھے، کن کن چیزوں سے امساک کرنا ہے۔ اس کے بعد تھا کف۔ کف سے کیا مراد تھا؟ کف سے مراد یہ تھا کہ اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ کس پر روک کے رکھے؟ اپنے باطن کو بھی ان امور میں تفکر سے روک کے رکھے، یعنی یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جو میرے جانے کی ہے۔ مجھے سباحہ نہیں آتا، مجھے سوئمنگ نہیں آتی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تم ایسی جگہ پر قدم کیوں رکھتے ہو کہ جہاں تم نے ڈوب جانا ہے؟ تو ایک عامی اس سے دور ہے۔ اچھا، پھر عامی کیا کرے؟ کہا کہ وہ قرآن مجید میں جو دلائل ہیں ان پر اکتفا کرے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کے دلائل دینے شروع کیے۔ قرآن مجید میں وحدانیت پر کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں بعث بعد الموت پر کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا دلیل ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ بہرحال یہ بھی تو دلائل ہی ہیں نا، یہ بھی کیا ہے؟ دلائل ہیں، تو تم ان سے تو روک رہے ہو، ان سے نہیں روک رہے لیکن باقی دلائل سے روک رہے ہو۔ اگر دلیل ہی اختیار نہیں کرنی عامی نے تو وہ یہ بھی اختیار نہ کرے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ دلائل بالکل ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ میں دقیق غور و فکر کی حاجت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے جو دلائل ہیں انہوں نے فرمایا یہ غذا کی مانند ہے، اور فرمایا کہ جو متکلمین کے دلائل ہیں وہ دوا کی مانند ہیں، وہ شبہات کے علاج کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ پانی کے مانند ہے، یعنی جو قرآن مجید کے ادلہ ہیں وہ مانند ماں ہیں، کیونکہ ماں کیا ہے؟ ہر شے میں نفع ہی دے گا، وہ نباتات کو ہو، وہ انسانوں کو ہو، وہ حیوانوں کو ہو۔ پانی فی نفسی ہی نافع ہے۔ اس پر اب باتیں یہ چل رہی ہیں کہ بہرحال یہ علم الکلام کہاں سے آ گیا؟ تو اب علم الکلام کی ذرا، چونکہ ہمارے لیے یہ کتاب لکھ رہے ہیں نا عوام الناس کے لیے۔ اچھا، آگے جو بات آ رہی ہے نا عثمان صاحب، اس میں علم الکلام کی مذمت کا بیان ہے۔ ماشاءاللہ، علم الکلام کی مذمت کا بیان ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے جو احکام ہوتے ہیں نا یہ زمانے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ صحابہ کے زمانے کی بات کریں گے، تابعین کے زمانے کی بات کریں گے۔ ہاں، اگر کسی زمانے میں انتشار بدعات اور انتشار شبہات ہو جائے تو ایک شے جو کسی زمانے میں ناپسندیدہ تھی کسی دوسرے زمانے میں پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ کون سی شے کہ جس کی حرمت نص سے ثابت نہ ہو؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، نص سے ثابت ہونے والی شے کی حرمت زمان و مکان کے تغیر سے نہیں بدلتی۔ ہاں، جو حرمت و حلت کسی مصلحت کی بنیاد پر ہو وہ اس مصلحت کے متغیر ہونے کی وجہ سے حلت و حرمت کا حکم بھی متغیر ہو جائے گا۔ تو علم الکلام کی اگر کسی زمانے میں حرمت تھی تو حرمت فی نفسی ہی کسی نص سے ثابت تھی یا وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی؟ کہا کہ بھئی وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی، تو کیا متغیر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں دیکھیں کہ کہاں سے تھا پڑھا؟ ہاں، وہ فرمایا کہ فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ تجری، اسی کے قریبی ہے، فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ تجری لِلْعَوَامِ مَجْرَى الْمَاءِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ بات واضح؟ وَمَا أَخَذَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ تَنْقِيرٍ وَسُؤَالٍ وَتَوْجِيهِ إِشْكَالٍ ثُمَّ اشْتِغَالٍ بِحَلِّهِ فَهُوَ بِدْعَةٌ، فَهُوَ إيش؟ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تو یہاں کیا مراد بدعت سے وہ لے رہے ہیں کہ گمراہی ہے، یعنی وہ گمراہی کے جو آگ میں لے جائے گی؟ یقیناً یہ ایسا نہیں ہے۔ بدعت سے مراد نئی شے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ متکلمین کے ہاں جو تدقیقات ہیں، تنقیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے کھود کھود کے نکالنا، یہ تو نہیں تھا، صحابہ کے ہاں اس طرح کا مزاج نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں وَضَرَرُهُ فِي حَقِّ أَكْثَرِ الْخَلْقِ ظَاهِرٌ، اکثر لوگوں کے حق میں اس کا ضرر ظاہر ہے۔ مطلب
دوسری بدعت ہوتی ہے کہ اکثر ہاں پھر تو سب کے حق میں ہوتا. یعنی اگر اذا لو كانت بدعة محرمة شرعا تو پھر کیا ہوتا لكان ضررها في حق كل المكلفين أليس كذلك؟ فهو الذي ينبغي ان يتوقع. تھوڑا سا نا غصہ آیا بھائی امام غزالی کو یہاں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں ان کا کلام اتنا دقیق نہیں ہے. دقیق سے مراد یہ ہے کہ عوام الناس کو سمجھانے نا الجام العوام عن علم الکلام. تو عوام کو سمجھانے کے لیے علماء کئی دفعہ دلیل خطابی پر اتر آتے ہیں. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا تاکہ اس کلام کو سمجھنا آسان ہو جائے. دلیل خطابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برہان نہیں. برہان وہ ہے کہ جس کو آپ کسی بھی بنا پر رد نہیں کر سکتے. دلیل خطابی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آسان الفاظ میں کچھ ایسے مقدمات کی بنیاد پہ کہ جو مخاطب جن کو درست سمجھ رہا ہے کسی برہان کی وجہ سے نہیں، بس اس کے ہاں وہ مسلم ہے. تو یہ دلیل خطابی ہے. اب امام صاحب جو آگے متکلمین اور علم الکلام کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ برہان کی سطح پہ نہیں ہے. وہ امام صاحب سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا وہ برہان. اور لیکن چونکہ خطاب کس سے؟ عوام سے. الزام العوام اور علم الکلام. یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دلائل برہانیہ کے ساتھ دلائل اقناعیہ خطابیہ بھی استعمال کیے. متکلمین بھی کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. شرح العقائد میں امام تفتزانی فرماتے ہیں کہ یہ دلیل برہانی نہیں ہے بلکہ دلیل اقناعی. اگرچہ اس میں متکلمین کی رد و قدع بہت زیادہ ہے لیکن کہتے ہیں قرآن مجید کیوں دلیل خطابی استعمال کرتا ہے؟ اس لیے کہ مخاطب برہان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. برہان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ اکثر الخلق نہیں ہوتے. اچھا لیکن قرآن مجید کا انداز کیا ہے کہ وہ دلیل خطابی بیان کرے گا لیکن اس کے اثناء میں اشارہ برہان کی طرف کر دے گا کہ جو صاحب عقل ہے، فکر نہیں، صاحب عقل اور صاحب علم ہے وہ وہاں سے استنباط کر لے کس کا؟ برہان کا. تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا دلیل تمانو نہیں ہے لیکن یہاں سے دلیل تمانو کا استنباط ممکن ہے. یہ اصول تفسیر میں اہم بات ہے. یعنی قرآن مجید کے جو خطابات ہیں وہ کس طریقے پر ہوتے ہیں. اشارہ ہوگا اس میں برہان کی طرف. برہان کس دلیل کو کہتے ہیں؟ جس کے مقدمات یقینی ہو. جس کے مقدمات یقینی ہو اور یقینی نتیجہ دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ برہان. جس کے مقدمات یقینی نہ ہو وہ برہان سے نیچے ہوتی ہے. یہ آیت ذکر کیسے مقدمات یقینی انہوں نے کہا یہ کتاب ہے. وہ کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کہتے ہیں اکثر عادت میں کیا ہوتا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، اللہ میرے سے خطاب کر رہا ہے. عادت میں اکثر یہ ہے کہ بھئی کسی جگہ دو حکمران اگر ہوں تو عموماً آپس میں ان کا توافق نہیں ہوتا. عموماً نہیں ہوتا. لیکن کیا فی نفسی ہی توافق ممکن ہے؟ ممکن تو ہے لیکن عموماً عادت میں ایسا ہوتا ہے کہ دو بالکل انڈیپینڈنٹ حکمران اور دونوں بالکل راضی بازی ہو کر نہیں کسی نہ کسی طریقے پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے. وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. عادت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ هل يمكن التوافق اذا كان التوافق ممكنا فالدلیل یعنی لا يستمر. أليس كذلك؟ کیونکہ دلیل کس پر قائم ہے؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لاختلفا وإذا اختلفا أدى اختلافهما إلى الفساد. تو کائنات کیا ہوتی؟ فساد کا شکار ہو جاتی. ولیکن لو جاء قائل وقال لو اتفقا. پھر کیا کریں گے؟ سر یہ تو تعلیق بالمحال یہ کبھی یہ چیز نہیں ہو سکتی. نہیں، تعلیق بالمحال تو ہمیں معلوم ہے نا کہ محال ہے. خطاب جس سے کیا جا رہا ہے وہ اس کو محال سمجھ رہا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. وہ چونکہ ایک سے زیادہ الہ کا قائل ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ ہو جاتا. تو ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دو الہ ہیں؟ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہے لیکن پھر دلیل تمانو جو نکالی گئی یہاں سے اشارہ لے کر یہیں سے اس میں اس کا بھی رد کر دیا گیا. بات کیسے رد کیا روکیش؟ یعنی اگر آپ کہیں دو الہ ہیں، دو الہوں میں باہمی موافقت کا امکان ہے نا، تو سوال یہ ہوگا کہ باہمی اختلاف کا بھی امکان ہے کہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ کہیں اگر آپ کا توافق کے سوائے اختلاف ہو نہیں سکتا تو کہیں گے تو پھر تو اتفاق پہ مجبور ہے. مجبور تو خدا نہیں ہوتا. اچھا ممکن ہے کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالفعل اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں. حل یمکن اختلافہما. اگر کہیں کہ ہاں ممکن تو ہے تو جب حل یمکن اختلافہما تو دلیل پر واپس آ جائے گی. اچھا اگر اس کو فرض کرنے کے نتیجے میں محال لازم آ جائے
تو ممکن کے فرض سے محال لازم آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا. یعنی اپنی بھی غور و فکر کو دیکھنے کے لیے نا، یعنی منطق میں وہ کہتے ہیں آپ نے چیزیں فرض کی، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اتنا بڑا متکلم یا منطقی تو ہوں نہیں، پتہ نہیں میں نے محال ہی فرض نہ کر لیا. آپ غور کر کے اس کے لوازم نکالنے کی کوشش کریں، یعنی میرے اس قول کے لوازم کیا ہیں. وہ لوازم کہیں بھی آپ کو اگر محال تک پہنچا دیں، ممکن کا لازم کبھی محال نہیں ہو سکتا. لہذا اگر ممکن کا لازم محال ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو تفتازانی نے یہ دلیل ایسے بنائی علیہ الرحمہ، لو کان فیہما آلہتان لامکن اختلافہما. بس اس سے پورا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر امکان اختلاف ہے، اس کو اگر نہیں مانو گے امکان اختلاف تو پھر مجبور خدا نہیں ہوتا، وہی ہم چاہ رہے ہیں. اگر امکان مانتے ہو کہ امکان ہے تو اس سے محال لازم آ رہا ہے، اس کا مطلب امکان نہیں ہے. اس کا مطلب جب امکان نہیں ہے تو توافق ہے، تو اس کا مطلب ایک الہ جو بھی فیصلہ کرے گا دوسرے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی موافقت کرے. تو جس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے کی موافقت کرے وہ خدا ہو سکتا ہے. چھٹی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہیں سے جیسے دلیل تمانع بھی اخذ کر لی گئی، لیکن قرآن نے اس کو منطقی اسلوب میں بیان نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید کا یہ انداز عموماً نہیں ہے، لیکن اشارہ دے دیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. خیر، تو کہتے ہیں کہ اب بات آگے جو امام غزالی علیہ الرحمہ کا کلام ہے نا، وہ برہانی نہیں ہے بلکہ اقناعی ہے. وہ برہانی نہیں ہے بلکہ اقناعی ہے. کہہ رہے ہیں فہو الذی ینبغی ان یتوقع. اچھا، والدلیل علی تضرر الخلق به المشاہدۃ والعیان والتجربۃ. کہہ رہے ہیں اچھا مخلوق جو ہے وہ ان سے ضرر حاصل کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں مشاہدہ بھی ہے، دیکھ کے بھی پتہ چل رہا ہے، تجربہ بھی ہے. وہ کیسے؟ وما ثار من الشر منذ نبغ المتکلمون. اور جو شر پھیلا ہے جب سے یہ متکلمون کا ستارہ پروان چڑھا. ٹھیک. وفشت صناعة الكلام مع سلامة العصر الأول من الصحابة عن مثل ذلك. کہ صناعت الکلام پھیل گئی اگرچہ صحابہ کا جو عصر اول ہے وہ اس سے خالی تھا. اب یہ اقناعی دلیل کیوں ہے؟ کیونکہ متکلمین بتاتے ہیں کہ صحابہ ہی کے زمانے میں کلام کے کچھ بڑے مسائل شروع ہو چکے تھے. مثال کے طور پہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان میں عمل داخل ہے کہ نہیں. خوارج نہیں پیدا ہوئے تھے، ہو گئے تھے نا. اسی طریقے پر جبر و قدر کا مسئلہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہے. تو لہذا امام صاحب علیہ الرحمہ کا یہ کہنا کہ مع سلامت العصر الاول من الصحابۃ عن مثل ذلك الکلام لیس علی عمومہ. الکلام اصل میں اگر وہ صحابہ کے عصر اول صرف عصر اول مراد لیں گے تو دلیل ان کی پھر اقناعی رہ جائے گی. وہ کہیں گے اچھا عصر اول تو عصر ثانی میں بھی تو صحابہ موجود تھے نا، تو اگر ان کے زمانے میں یہ کلام آ گیا تو ہم تو صحابہ کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو بتانے ہی چاہ رہے تھے کہ اصلاً یہ تو تابعین کے زمانے تک لے کر آ رہے ہیں. یعنی پھر دلیل کیا رہے گی ان کی؟ اقناعی. یعنی دلیل میں برہان نہیں رہے گا. برہان اس وقت ہوگا جب آپ صحابہ کے کل زمانے کو اس طرح کے ہر قسم کے آپ کہیں اچھا ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر و قدر کا مسئلہ نہیں تھا، لہذا جن صحابہ نے جبر و قدر میں گفتگو شروع کی وہ بدعتی تھے. کیا یہ کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. اور انہوں نے اس لیے کہ وہ مسئلہ ان کے زمانے میں حجت نہیں تھی. اب یہاں امام صاحب ایک اور دلیل اقناعی دیں گے، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، بعد میں آتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِأَجْمَعِهِمْ وَالصَّحَابَةِ بِأَجْمَعِهِمْ مَا سَلَكُوا فِي الْمُحَاجَّةِ مَسْلَكَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي تَقْسِيمَاتِهِمْ وَتَدْقِيقَاتِهِمْ. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی سب کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے محاجے میں گفتگو میں یعنی ڈیبیٹ میں متکلمین کے مسلک کی پیروی نہیں کی، جو ان کی تدقیقات اور تقسیمات ہوتی ہیں. تقسیمات سے مراد یہ الصبر و التقسیم، اس کے یہ احتمال ہے 1 2 3 4 یہ باطل اس دلیل کی بنیاد پہ، اس کی مزید تقسیم، اس میں یہ مزید، یہ جو طریقہ ہوتا ہے جو امام صاحب نے خود اپنی تمام کتابوں میں اختیار کیا ہوا ہے. امام غزالی نے، امام غزالی کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں ہمیشہ تدقیق اور تقسیم ہوتی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام صاحب کا خود یہ طریقہ ہے. کوئی بھی کتاب آپ احیاء العلوم پڑھ کے دیکھ لیں، احیاء العلوم میں کیا کریں گے؟ تقسیم آ جائے گی، اس تقسیم کی تقسیم در تقسیم آئے گی، ایسے ہی ہوگا نا. تو امام صاحب علیہ الرحمہ نے خود یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. باقی اگر یہ طریقہ فقہ میں انہوں نے اختیار کیا، تصوف میں اختیار کیا، تو کیا صحابہ نے تصوف اور فقہ میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا؟ نہیں کیا تھا.
تو اگر آپ کہیں کہ نہیں یہاں گنجائش ہے کرنے کی تو پھر وہاں بھی گنجائش ہے. بہرحال لا لعجز منہم عن ذالک فلو علموا ان ذالک، یہ نہیں تھا کہ وہ عاجز تھے، یہ نہ سمجھو کہ متکلمین کو زیادہ پتہ چل گیا، ان کو پتہ نہیں تھا. فلو علموا ان ذالک نافع لاطنبوا فیہ، اگر انہیں معلوم ہوتا نا کہ یہ شے نافع ہے تو یقیناً اس میں اطناب دکھاتے. اطناب کا مطلب کیا ہے؟ تفصیل. وَلَخَاضُوا فِي تَحْرِيرِ الْأَدِلَّةِ خَوْضًا يَزِيدُ عَلَى خَوْضِهِمْ فِي مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ، اور پھر وہ تحریر ادلہ میں اتنا انہماک دکھاتے جو مسائل فرائض وراثت کے مسائل سے زیادہ انہماک ہوتا. اب امام صاحب کا خیال یہ ہے علیہ الرحمہ کہ صحابہ نے مسائل فرائض میں اور مسائل فقہ میں تو ایسے ایسے نادر الوقوع مسائل فرض کر کے اس کے، حالانکہ صحابہ نے نہیں کیا یہ کام. یعنی امام صاحب آگے جو بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ صحابہ نے تو ایسے ایسے فقہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، وہ امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کی بنیاد صحابہ کے اس قول کو، اس فعل کو بناتے ہیں کہ صحابہ میں تو فقی مسائل میں نوادر کے فرض کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. صحابہ کیا کرتے تھے فقی مسائل میں؟ جو مسئلہ سامنے آیا بس اسی کو بیان کرتے تھے. اچھا امام صاحب علیہ الرحمہ، اسی میں بتا رہا ہوں یہ ایک نئی بات ہے. امام صاحب علیہ الرحمہ اب اگلا اعتراض یہ اٹھانے لگیں کہ اگر تم یہ کہو کہ اس زمانے میں حاجت نہیں تھی اس لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم کہیں گے حاجت تو فقی اور میراث کے مسائل کی بھی نہیں تھی جس میں انہوں نے نادر الوقوع مسائل. اب امام صاحب پہنچ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، بات ابھی ہو رہی تھی صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا. خیر یہ امام صاحب کا رد نہیں چل رہا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلام کو تو اپنے اسی مطلب اس سمجھا جائے گا اس طریقے پر کہ جس طریقے پر اہل فن یعنی متکلمین نے سمجھا ہے. تو یہاں امام صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پڑھنے والا یقیناً عامی ہی ہوگا، وہ اس طرح کی تحقیقات میں نہیں پڑھے گا کہ صحابہ نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا، اس لیے وہ اس کو اقناعی دلائل اس جگہ دے رہے ہیں یا برہانی دلائل نہیں ہے. عثمان صاحب کہاں جا رہی ہے؟ یہ ویسے ساری باتیں آپ کو کیسے پتہ چلی کہ امام صاحب یہاں یہ سوچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام غزالی کو ہم غزالی کو پڑھتے رہتے ہیں. ہاں تو امام غزالی علیہ الرحمہ آپ باقی کتابیں پڑھیں گے تو یہ سارے کام خود بھی کر چکے ہیں وہ، یعنی جس کی یہاں یہ مذمت بیان کر رہے ہیں سارے کام خود کرتے ہیں. سر اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ مطلب رجوع کر چکے ہوں؟ نہیں اس کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آخری کتاب جیسے بالکل اواخر میں وہ المستصفیٰ ہے، تو اس میں آپ جا کے شروع میں مقدمہ پڑھیں گے تو علم الکلام کو جس سطح پر پہنچایا تمام علوم سے افضل علم الکلام، وہ اس کے بعد مطلب اسی زمانے کی کتاب، آپ اسی زمانے کی کتاب ہے. المقصد الاسنا آپ نے پڑھی ہے؟ ابھی المقصد الاسنا کا حوالہ دیں گے یہ تھوڑی دیر بعد. اس میں جتنی تحقیقات اسم مسمہ پہ شروع ہو گئے ہیں تو وہ یہ صحابہ نے کیا کام، اسم مسمہ تسمیہ صحابہ نے ہی کام کیے تھے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب صفات کا بیان شروع ہوا تو اس میں صفات میں کہ کس کی معرفت ہو سکتی ہے نہیں، پھر اس میں مثالیں لے کر آ رہے ہیں اور فلاں یہ کام صحابہ نے کیے تھے. یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا اگر کہا جائے کہ یہ الفاظ جو جواہر اور اعیان اور فلاں 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 الفاظ کہاں سے تم لوگ متکلمین لے آئے، تو یہی اگر اعتراض کر دیا جائے کہ یہ محکم متشابہ ظاہر نص فلاں فلاں یہ جو اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں اصول یہ صحابہ کو پتہ تھیں، اچھا وہ بھی نہیں پتہ تھی تو اصطلاحات میں بھی جھگڑا کیا جائے. یہ خود متکلم ہے علم الکلام کا، یہ سارا طریقہ خود اختیار کر چکے ہیں. لیکن یہ بات ہمیں کیسے سمجھ میں آئی؟ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ عام آدمی اور خطاب الجام العوام عن علم الکلام. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کے لیے واقعتاً نفع نہیں. ابھی بھی آپ کسی عامی کو پکڑ کے بٹھا دیں اور جوہر اور عرض کی بحثیں شروع کر دیں، وہ کہے گا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ہے، یہی سمجھے گا نا وہ. تو ابھی بھی اس زمانے میں بھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ حاجت اور عدم حاجت طے شدہ اصول نہیں ہوتا، یہ تو زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. اور عوام کے لیول کے اعتبار جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کس کا زمانہ، مطلب آپ کہیں کس تہذیب کے غلبے کا، اگر تہذیب کا لفظ درست ہے تو کس تہذیب کے غلبے کا زمانہ؟ مسلمان ہے، مسلمانوں کی خلافت ہے، اور مطلب آپ کہیں کہ علوم ہمارے غالب ہیں سب کچھ. اس میں واقعتاً آج کے زمانے کو اس زمانے پر قیاس کیا جا سکتا؟ کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی امام صاحب نے جب دیکھا کہ فلاسفہ سے کچھ ذہین لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے تو تحفۃ الفلاسفہ لکھی گئی، اس میں ساری اصطلاحات کوئی علم الکلام کے طریقے پر. واللہ اعلم. اچھا جب انہوں نے علم الکلام کو مثل الدوا کہہ دیا،
ابھی اسی کلام میں اب آپ خود ہی سوچیں کہ واقعتاً دوائی کی حاجت اکثر لوگوں کو نہیں ہوتی، لیکن دوائی شریعت میں مضمون بھی نہیں ہوگی، وہ بدعت بھی نہیں ہوگی، اس کی کچھ لوگوں کو حاجت بھی ہوگی۔ اچھا پھر یہ بات کہ دوائی کی حاجت اس جگہ زیادہ اس جگہ کم، یہ وقت کے اعتبار سے بدل سکتا تھا۔ یہاں صحت غالب تھی، یہاں مرض غالب ہو گیا، یہاں وبا پھیل گئی۔ اب آپ کا وبا پھیل گئی ہے تو جن سب کو غذائی کھلانا شروع کر تو کہیں گے نہیں، یہاں چونکہ سب لوگوں میں وبا پھیل گئی ہے تو لہٰذا یہاں سب کو دوا بھی دینی پڑے گی، لیکن پھر اس کی حیثیت کیا رہے گی؟ دوائی کی رہے گی، دوا غذا تو کبھی بھی نہیں بنے گی۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جب دوا ایک دفعہ کہہ دیا تو اس سے بھی ہمیں امام صاحب کا مطلب سمجھ میں آ گیا کرے گا، یعنی میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ امام صاحب کے منہ میں باتیں کیوں ڈال دیں، سمجھ میں آ چکا۔ امام صاحب کا خود اس کتاب میں پورا جو، اچھا پھر آپ دیکھیں امام صاحب کہہ رہے ہیں مبالغہ کرنا ہے عوام الناس کو سمجھانے میں کہ تشبیہ باطل ہے، مبالغے کی سطح پہ سمجھاؤ یوں بھی۔ اچھا وہ سمجھانے میں کیا آپ صرف اسی پر اکتفا کریں گے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے تشبیہ کے عدم میں مبالغہ اختیار کیا تھا؟ آپ تو اس کی دعوت دے کے پہلے جا چکے، اب مبالغہ اختیار کریں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا نا، آپ خود کہہ کے گئے نہ وہ جسم ہے نہ کوئی صحابہ سے آپ ایسا کلام دکھا سکتے ہیں؟ نہ وہ زمین کے اندر ہے، نہ باہر ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے۔ یہ سب کلام جو آپ خود اس کتاب میں بیان کر کے گئے ہیں کہ آپ نے عوام الناس، پہلا وظیفہ کیا تھا؟ تقدیس۔ یہ سب کام صحابہ نے کیا، مطلب سوال تو بنے گا جی۔ تو امام صاحب اتنے نہیں آدمی ہماری طرح کے کہ وہ ان باتوں سے غافل ہیں، وہ عوام کو دور کر رکھنے کے لیے کچھ ایسے دلائل دے رہے ہیں کہ جن میں کلام ہو سکتا ہے، وہ برہان نہیں ہے۔ یہی امام صاحب کی عظمت ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ اگر یہاں وہ بات فلسفیوں سے کر رہے ہوتے تو کچھ اور ہی بات کرتے ہیں، اور یہاں عوام الناس سے بات کر رہے ہیں تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو متکلمین نے کتنا فساد مچا دیا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، یہاں دیکھو کتنا تباہی پھیلی ہوئی، دور رہو۔ بالکل ٹھیک بات۔ لیکن اگر کوئی شخص یہاں سے امام غزالی کا، میں یہ جو باتیں میں کر رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ امام غزالی کا موقف یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ اس کتاب کا موضوع الجام العوام ہے عن علم الکلام۔ تو آپ یہاں سے ایک پیرا پکڑ کے امام غزالی علیہ الرحمہ کا موقف عن علم الکلام بیان نہیں کر سکتے، یہ کہنے کی وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ شیخ عاصم الحدیبی کی میں نے ایک ویڈیو سنی تھی، اس میں کس کی؟ عاصم الحدیبی، وہ ریناؤنڈ ہے، وہ انگلش اسپیکر نا سعودی عرب۔ ریناؤنڈ تو اس میں ویڈیو کے نیچے لکھا ہوتا ہے، خیر اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی امام غزالی کی انہوں نے بڑی تعریف کی، کیونکہ وہ سلفی ہیں رسا تعریف کی، پھر انہوں نے کہا کہ امام غزالی بھی ان چیزوں سے جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہر ایک کو توبہ کروا دی تھی۔ سلفیوں کے ہاں جتنے بھی بڑے لوگ تھے نا، انڈین وہ سلفی ہو کے مرے، اصل میں وہ ظاہری بات ہے، ان کا اپنا ایک مسلک ہے۔ فرمایا کہ فَإِن قِيلَ، اب یہ دیکھیں یہ اعتراض ہے، إِنَّمَا أَمْسَكُوا عَنْهُ لِقِلَّةِ الْحَاجَةِ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِعِلْمِ الْكَلَامِ وَلِذَلِكَ أَمْسَكَ الصَّحَابَةُ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ الْبِدْعَ إِنَّمَا نَبَغَتْ بَعْدَهُمْ۔ اچھا اسی کو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ لم يحدث هكذا ان البدع نبغت بعدهم، هناك من البدع ما نبغت في عصر الصحابه وهم ردوا عليهم بانفسهم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مناظرے شروع کیے کہ نہیں، خوارج سے کرنے شروع کر دیے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر قدریہ سے مناظرے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ مسئلہ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے لأن ابا بکر لم يتكلم عن مسألة الجبر والقدر فانا سامسك عن الکلام فی، یہ تو نہیں کہہ سکتے، کرنا پڑے گا، بدعت آپ کے سامنے آ گئی، خاموش ہو کے بیٹھ۔ اچھا خیر، فعظم حاجۃ المتأخرین، ٹھیک ہے، وعلم الکلام راجع الی علم معالجۃ المرضى بالبدع، ٹھیک ہے، فلما قلت فی زمانہم امراض البدع، بدعۃ کی جمع بدع، ٹھیک ہے، قلت عنایتہم بجمیع طرق المعالجۃ، تو انہوں نے اتنا اہتمام نہیں دکھایا علاج کا، کیونکہ مرض کم تھا تو طب کی طرف ان کی دھیان نہیں ہوا۔ فالجواب من وجہ انہم فی مسائل الفرائض مقتصروا علی بیان حکم الواقع، مسائل الفرائض ہی مسائل المیراث، ٹھیک ہے، بل وضعوا المسائل وفرضوا فيها ما تنقضي الدهور ولا يقع مثله، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں صحابہ نے، اب یہ کہاں صحابہ نے کیا، یہ بھی ایک سوال رہے گا۔
صحابہ نے علم المیراث میں ایسے ایسے مسائل فرض کیے کہ پوری دنیا ہی ختم ہو جائے وہ مسئلہ کبھی واقع نہ ہو۔ مطلب سوال ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ تقریباً جیسے اصحاب الرائے پر رد کرنے والوں کا اتفاق ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا، واللہ اعلم۔ لأن ذلك مما امکن، اس لیے کہ وہ ممکن الوقوع تو تھا نا، امکن وقوعه فصفوا علمه، یہ آپ کے ہاں کیا ہے؟ صنفوا ہوگا، فصنفوا علمه ورتبوه قبل وقوعه اذ علموا انه لا ضرر في الخوض فيه وفي بيان حكم الواقعة قبل وقوعها، والاصل ان الصحابة لم يفعلوا هكذا بل كانوا يرون ان افتراض المسائل مما فيه ضرر، ولكن ما في مشكلة إذا تحدثنا مع العوام بهذه الطريقة فهو يقول صح۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے ایک آدھ مسئلہ ہو جو انہوں نے فرض کیا، ایک آدھ مسئلہ ہو، لیکن ان کا عمومی طرز عمل کبھی بھی ایسا نہیں تھا، صحابہ کا طرز عمل ایسا نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں انہوں نے کیا تو بدعت دور کرنا تو زیادہ اہم ہے، والعنایۃ بإزالة البدع ونزعها عن النفوس أهم، فلم يتخذوا ذلك صناعة لأنهم عرفوا أن الاستضرار بالخوض فيه أكثر من الانتفاع۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو اپنا صناعت نہیں بنایا علم الکلام کو، حالانکہ بھئی بدعت نکالنا تو زیادہ اہم ہے، کیونکہ انہوں نے جانا یہ تھا کہ اس میں پڑھنے سے جو ضرر ہوتا ہے وہ انتفاع سے زیادہ ہے۔ ولولا أنهم كانوا قد حذروا من ذلك وفهموا تحريض الخوض لخاضوا فيه، يعني لماذا لم يخوضوا فيه؟ لأنهم عرفوا أن ضرر الخوض فيه أكثر من نفعه، اسمهما أكبر من نفعهما۔ والجواب الثاني، اب جواب ثانی کیا ہے؟ پہلا جواب تھا الزامی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، کہ آپ کہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو فلاں جگہ تو کیا نا، اس لیے یہ تو جواب کوئی نہیں ہے نا ویسے، یعنی حقیقت کے اعتبار آپ اس جگہ پر رہتے ہوئے کہیں اور جانے کی بجائے وہاں رہتے ہوئے بتائیں کہ وہاں کیوں نہیں کیا انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو والجواب الثانی، یہ تحقیقی جواب ہوتا ہے، یعنی الجواب الاول عامة يعني العلماء هكذا يذكرون الأجوبة، الجواب الأول يكون إلزاميا والجواب الثاني يكون تحقيقيا۔ فالجواب التحقيقي أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إثبات البعث مع منكريه عليه السلام، هم كانوا محتاجين إلى هذا أن يثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن يثبتوا البعث بعد الموت مع منكري هذه المسائل، أليس كذلك؟ محتاج تھے کہ نہیں اس کے؟ تھے نا محتاج۔ کہہ رہے ہیں ثم ما زادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآن، کہہ رہے ہیں اس حاجت کے باوجود انہوں نے جیسے ان ادلہ پر اضافہ نہیں کیا جو امہات العقائد پر قرآن مجید میں جیسے بیان کر دیے۔ سمجھ میں آئی؟ متکلمین کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اضافہ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ اگر آپ نصوص قرآن و سنت سے نئے مسائل مستنبط کرتے ہیں تو کیا اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ انا زدت علی القرآن والسنہ، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں وہ حکم متضمن تھا انا کشفتہ بالقیاس؟ متکلمین کا دعویٰ یہاں تک کہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے، مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ امام صاحب کو امام صاحب کے ذریعے سمجھیں، القسطاس المستقیم کتاب لکھی، اس میں جتنے منطقی اور کلامی دلائل کا جو سٹرکچر ہوتا ہے کہا سب قرآن میں موجود ہے اور قرآن سے نکال کے دکھا دیا خود امام صاحب نے، یعنی انہی امام صاحب نے جو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ تو متکلمین کا دعویٰ، وہاں امام صاحب کا دعویٰ بھی یہی ہے، اس کتاب میں اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے صرف استنباط کرنا ہے۔ تو هكذا يدعي المتكلمون بأنهم لم يزيدوا على أدلة القرآن، القرآن أشار إلى الأدلة وهذه الأدلة عامة نحن استنبطنا منها أدلة خاصة، عمومی دلائل سے خصوصی دلائل ہم نے اخذ کر لی۔ هكذا يدعي المتكلمون۔ آپ کہیں گے کہ آج کا مسئلہ تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے کلام کی اصل میں صحیح توجیہ کے حوالے سے، یعنی کیف نوجہ کلام الامام الغزالی، اس کو کہتے ہیں توجیہ کلام۔